تو بالکل اللہ تعالیٰ غنی کرنے والا ہے، یہ نسبت حقیقیہ ہوگی۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کر دیا، تو بالکل جائز ہے کہ آپ ایک وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات اور نعمتیں اور رحمتیں اپنی امت تک پہنچانے کا، تو اس میں کوئی شرک کا تصور نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ہے اگر ہم کہیں کہ نبی کریم نے حافظہ عطا فرما دیا، ٹھیک ہے، نبی کریم نے کھانا کھلا دیا، نبی کریم نے پانی پلا دیا، جیسے معجزات آپ نے دکھائے کھانا بڑھانے کے، پانی بڑھانے کے، اور عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ اصل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، آپ وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں، تو اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کاش ہم اپنی امت سے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں متحد ہو جائیں۔ چاہے کوئی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، دیانتدارانہ کسی چیز کو دیکھے، اور دیکھنے کے بعد جب وہ سمجھتا ہے کہ اس میں رعایت کے پہلو نکل سکتے ہیں، اس میں اور احتمالات ہو سکتے ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد پوری امت کو حکم شرک سے بچایا جا سکتا ہے، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مشورہ ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں، اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو علم عطا فرمایا ہے تو اسے مخلوق سے نہیں چھپانا چاہیے۔ اب اس میں دو ہیں معاملات، ایک تو اہل علم ہیں، اہل علم کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ امت کو علم دیں۔ جیسے اب فرض کر لیں کوئی مسجد کے امام صاحب ہیں، خطیب ہیں، کوئی مسجد کو جوائن کیے ہوئے عالم و مفتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ غور و تفکر کریں کہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی عوام یا مجھ سے تعلق رکھنے والی عوام، چاہے وہ آپ کے گھر بار والے ہوں، محلے والے ہوں، آپ کی مسجد کے نمازی ہوں، مقتدی ہوں، آپ کے مریدین ہوں، ان کو کس کس علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم میرے پاس ہے کہ نہیں۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم جو ان کے فرائض کو پورا کرے، واجبات، سنن موقدہ کو، ایسا علم جو ان کو حرام سے بچائے، مکروہ تحریمی سے بچائے، سنت موقدہ کے ترک سے بچائے۔ یہ علوم سیکھنا لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اب ایک عالم دین کے پاس اگر یہ علوم ہیں تو اسے عوام کو یہ علوم دینا واجب ہے۔ اگر نہیں دیں گے، اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ غافل دے ہی نہیں رہے، تب بھی قابل گرفت، ایک ہیں دے سکتے ہیں، شعور بھی حاصل ہے لیکن نہیں دے رہے، یہ اس سے بڑھ کے قابل گرفت۔ یعنی میں نے اپنے کانوں سے یہ ناپاک جملے بھی سنے ہیں، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے، یہ سطحی قسم کے جو ہوتے ہیں نچلے درجے کے، وہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ نہ سکھاؤ گے تو کل تمہاری ہی گرفت کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم چونکہ بے عملی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو وہ چیزیں نہ بتاؤ کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ ہماری بے عملی کو پہچان کر ہم پر تنقید کریں، یہ تو خود کو پھنسانا ہوا۔ اس کا مطلب ہے عوام کو جاہل رکھو، اس کے بعد آپ آزادانہ جو کچھ کرتے رہیں، کوئی تنقید کرے گا بھی تو کہیں گے تم نہیں جانتے، ہم ہیں علم والے، تو آدمی خاموش ہو جائے گا۔ لیکن کیا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن ہے؟ کیا میدان محشر میں اس دھوکہ دہی کا کوئی انعام ملنے والا ہے؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، علم سیکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور سیکھنے کے بعد اہل علم پر لازم ہے۔ میں اہل علم سے مراد ابھی میں لے رہا ہوں مفتیان کرام، علماء عظام، خصوصاً جو مسجد کو جوائن کیے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کے پاس ہر جمعے کو آ کر بیٹھ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ان ٹاپکس کو اختیار کرنا لازم ہوگا کہ جو لوگوں کی ضرورت والے ہیں، اور اگر جان بوجھ کے چھپایا تو پھر تیار رہیں احتساب کے لیے، آخرت میں بڑی سخت گرفت ہے۔ ایک ہے اب عوامی درجہ، اس میں ماں باپ آ جاتے ہیں، اس میں ٹیچرز آ جاتے ہیں۔ اس میں ٹیچرز کو میں نے عوامی درجے میں اس لیے رکھا، کوئی ناراض نہ ہوں، یعنی دنیاوی علوم کے ٹیچرز جو ہیں وہ کیونکہ ان کا فوکس دنیاوی علوم پر ہوتا ہے، دینی علوم پر کم ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ گزارش کی ہے۔ اسی طریقے سے دوست احباب آپس میں ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سامنے والوں کو یہ چیز نہیں سکھائی تو یہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ فرائض کی تکمیل میں کوتاہی کا شکار ہو جائیں گے، اور ان کے دنیاوی دینی نقصان ہوگا، تو پھر ان کو وہ علم پہنچانا لازم ہوتا ہے۔ وہاں پر جان بوجھ کر علم چھپا لینا منع ہے۔ جیسے خاندان میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اگر بچے نے علم سیکھ لیا تو کہتے ہیں بیٹا اور کزنز وغیرہ کو نہ سکھاؤ، کیونکہ اس علم کی وجہ سے ہی تم تمام خاندان میں ایک نمایاں اور مرکزی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہو۔ وہ بچہ اس تعلیم کو حاصل کر لیتا ہے، اس سوچ اور فکر کو لے لیتا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں سکھاتا۔ اگر کوئی خاندان میں پوچھتا بھی گول مول سا جواب دے دیتا ہے، تاکہ ہمیشہ میں مرجع بن کر رہوں، سب مجھ سے رجوع کریں، میں مرکز نگاہ بنوں، تعریف ہو تو میری ہو۔ یہ والدین بعض اوقات اس طریقے سے اپنے بچے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایک تو کتمان علم ہو رہا ہے، کتمان مانے چھپانا، علم کا چھپانا، اور دوسرا یہ کہ وہ بچہ
ریاکاری میں، عجب و خود پسندی کے اندر، تکبر میں مبتلا ہوگا، سب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، آپ کون سا بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو بات پتہ چلے، آگے پہنچائیں۔ ایک اور بس چیز پہ میں کلام اس میں کروں گا، اگر آپ اپنے علم پر مطمئن نہیں ہیں، اگر آپ کے ذہن میں حافظے میں تمام چیزیں محفوظ نہیں رہتی ہیں، تو خدا را پھر آپ علم سکھانے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ تو اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ دین کا کام بعض اوقات جاہلوں نے سنبھال لیا ہے، یہ پوسٹ پکڑی، یہ بنائی، آگے کر دی۔ جس بیوی نے اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ لکھا وہ جہنم میں جائے گی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر باپ کا نام جو لکھنے سے منع کیا تھا، وہ اس وقت جب کوئی نسب بدلنے کا ارادہ کرے۔ بیوی اگر اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہے، اپنے والد کا نام ہٹا کے، تو باپ کا نام یعنی اپنے اصل والد کا نام ہٹا کے کسی اور کو باپ ظاہر کرنا کوئی مقصود ہوتا ہے؟ اس پہ پوسٹیں بنا دیں۔ اسی طریقے سے سنا تھا میں نے ایک عالم صاحب سے، اب حافظہ اتنا کمزور ہے کہ اور دینی بات یاد رکھنے کا تو شعور ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی دنیاوی فائدے تو وابستہ ہوتے نہیں معذرت کے ساتھ۔ اگر گورنمنٹ کہے نا کہ یہ گھنٹے کی سپیچ میں جس نے آدھے گھنٹے کی سپیچ سنا دی یا پوائنٹ سنا دی، اس کو 1,00,000 روپے ملیں گے، پھر آپ دیکھیں کیسا زبردست قسم کا یاد کرتے ہیں اور کیسے یاد کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے ٹیکنیک استعمال کرے گا اس سپیچ کو یاد رکھنے کے سلسلے میں، لیکن چونکہ مادی فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے بعد ہم سب بھول بھال جاتے ہیں۔ اب وہ تھوڑی بات رہی نہیں رہی، ہم کہتے ہیں سنا تھا کسی سے، اور الٹی سیدھی بات بیان کر کے سامنے والوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ باقاعدہ علم سیکھیں۔ پورا عالم دین نہیں بن سکتے، مفتی نہیں بن سکتے، تو کم از کم فرض علوم سیکھیں، اسے محفوظ کریں، اچھی طرح مزید ریپیٹ کریں، اور پھر دوسروں تک بعینی ہی پہنچائیں، بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آئی ہے کتاب المساقات۔ کتاب المساقات کا آسان مفہوم یہ ہے، مساقات کہتے ہیں باغ